بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کل ہم نے 2 قاعدے مکمل کر لیے تھے اور تیسرا قاعدہ اس کا آغاز کر دیا تھا، اور اس میں کچھ بنیادی اور ابتدائی باتیں دلیل کے متعلق میں نے بیان کی تھی کہ اشیاء کا جو اثبات ہوتا ہے وہ دلائل سے ہوتا ہے، جتنی قوی دلیل ہوگی اتنا قوی ثبوت ہوگا۔ تو اگر دلیل یقین کے درجے پر ہے تو اس چیز کا ثبوت بھی یقینی ہوگا، اور اگر دلیل ظن یا شک کے درجے پر ہے تو ایسی صورتحال میں جو اثبات ہوگا وہ بھی ظنی یا مشکوک جس کو ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے ہوگا۔ پھر اسی طرح ان کا تناقض، ان کا نقض کرنا، ان کو زائل کرنا، ان کو توڑنا، یہ بھی قاعدہ اس میں یہی ہوگا کہ یقین کو زائل کرنے والی چیز بھی یقین ہی ہوگی، یقین اپنے سے کم درجے والی چیز سے زائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ضمناً ایک قاعدہ بن جاتا ہے، جیسے میں نے کل بتایا کہ الیقین لا یزول بالشک ولیکن الیقین یزول بالیقین، کہ یقین جو ہے وہ شک سے تو زائل نہیں ہوتا، لیکن یقین جو ہے وہ یقین سے زائل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یعنی آپ یہ کہیں گے کہ استاد صاحب آپ نے یہ کہا کہ الیقین لا یزول بالشک ولکن الیقین یزول بالیقین، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ جتنے بھی آپ نے قواعد فقہیہ پر مشتمل تحریرات اور کتابیں دیکھی ہوں گی، وہاں پر قاعدے کو اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قیودات ہیں، جیسے کہ ہم نے شرح القود میں بھی یہ بات پڑھی تھی، بعض چیزیں قید کے درجے پر ہوتی ہیں، اور جب قید لگائی جاتی ہے تو اس کی جو نقیض ہوتی ہے وہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے مفہوم کے اعتبار سے، اور اسی کو پھر ہم مفہوم مخالف کی ضمن میں لے آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ الیقین لا یزول بالشک ولکن الیقین یزول بالیقین۔ تو اس پر پھر میں نے یہ دلیل جو علامہ ابن نجم مصری علیہ الرحمہ نے بھی دی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اذا وجد احدکم فی بطنه شیء فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں موجود ہو، نماز میں ہو، اور اسے اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو، اور اسے یہ شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی کوئی ریح وغیرہ خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ اس شک کی بنیاد پر مسجد سے نہ نکلے۔ لیکن دیکھیے جو میں نے بات کہی تھی کہ وَلَكِنْ الْيَقِينُ يَزُولُ بِالْيَقِينِ، تو اسی کو حدیث میں فرمائیں کہ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا اسے بدبو محسوس ہو۔ تو یہ جو ہے یہ علامت ہے خروج ریح کی، تو یا خروج شے کی، تو یہ علامتیں جو ہیں وہ آپ کو یقین دلا دیں گی کہ آپ کا وضو جو ہے وہ اب باقی نہیں رہا۔
تو یقین یقین سے زائل ہوگا، یعنی آپ کو اگر وضو کا یقین ہے تو اس کے ٹوٹنے کے لیے بھی یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ شک سے جو ہے آپ کا جو وضو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کتاب کی شروع میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جو مصنف علیہ الرحمہ کا انداز ہے علامہ ابن نجیم مصری کا، کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو قواعد یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے قواعد ہیں، جیسے الامور بمقاصدها کے بارے میں جو کل ہم نے بحث پڑھی تھی، تو وہ کافی تفصیل طلب بحث، اور یقیناً ایک گھنٹے کے اندر تو ہم اس کو پورا جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بعض چیزیں آپ کو اشارتاً بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو وہ جو دوسرا قاعدہ تھا وہ بہت تفصیلی قاعدہ تھا، اور کئی چیزوں میں جو ہے الامور بمقاصدها اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو یہ بڑے بڑے قواعد ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی بڑا اور زبردست قسم کا قاعدہ جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یقین جو ہے لغت میں اگر ہم دیکھیں، کچھ چیزیں اس کے الفاظ کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں تاکہ کچھ چیزیں آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں۔ یقین جو ہے وہ لغت میں جو ہے کسی چیز کے ٹھہر جانے کو، کسی چیز کے قرار پا جانے کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اہل عرب کہتے ہیں یقن الماء فیہ، یعنی پانی اگر کسی جگہ پر ٹھہر جائے، قرار پکڑ لے، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یقن الماء فیہ، کہ پانی نے یہاں پر قرار پا لیا یا پانی یہاں پر ٹھہر گیا۔ اور اگر ہم مناطقہ کی طرف جاتے ہیں تو مناطقہ جو ہیں وہ یقین کی تعریف کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، کہ وہ اعتقاد جازم یعنی مضبوط اعتقاد جو کہ واقعی ثابت کے مطابق ہو، یعنی وہ اعتقاد، وہ یقین جو حقیقت کے مطابق ہو، وہ چیز جو واقع ہو چکی ہے اس کے متعلق آپ اعتقاد جازم، پختہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں، پختہ یقین رکھ لیتے ہیں، اس کو ہم یقین کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر مناطقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظن اور غلبہ یہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اعتقاد میں اور یقین میں داخل نہیں ہوتے، ظن اور غلبہ ظن، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ظن اور غلبہ ظن ان کے درمیان، غلبہ ظن سے مراد ظن غالب بھی ہوتا ہے، ظن اور غلبہ ظن جو ہے ان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ان میں جانب مخالف کا احتمال بھی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوا ہے اس کی طرف آپ ظن کو کرتے ہیں، تو ظن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دونوں طرف، ظن میں دونوں طرف جو ہے وہ برابری رہتی ہے، کہ یہ ہوا بھی ہے اور نہیں بھی ہوا، دونوں کا آپ اعتقاد کرتے ہیں، تو یہ اعتقاد جازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں کو اگر برابر سمجھے تو یہ ظن ہے، اور غلبہ ظن یہ ہے کہ ایک چیز کے ہونے کا بھی آپ کو احساس ہو رہا ہے اور نہ ہونے کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ غلبہ ظن ہے، یہ بھی یقین نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جہل جو ہوتا ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو کذب بھی بعض نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقین جو ہے وہ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے مناطقہ کے اعتبار سے کہ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، یہ جو تعریف ہے اس سے آپ کا جو ہے وہ ظن، غلبہ ظن اور جہل یہ خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور بعض نے جو ہے تقلید کو بھی اس سے خارج مانا ہے اس تعریف سے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تقلید وہ چیز ہوتی ہے جو بعض اوقات تشکیک یعنی شک سے جو ہے وہ زائل ہو سکتی ہے۔ تو جس چیز کے اندر شک آ جائے، جس چیز میں جانب مخالف کا احتمال آ جائے، یا جو واقعے کے مطابق ہی نہ ہو، وہ یقین نہیں کہلاتا۔ یہ ساری تعریف مناطقہ کے اعتبار سے ہے۔ دوسری چیز ہے شک، کیونکہ اس قاعدے میں دو الفاظ ہیں نا، الیقین اور الشک۔ تو یقین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور شک جو ہے اس کے معنی مختلف علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک جو اس کا اگر ہم معنی دیکھیں تو ایک معنی اس کا بنتا ہے وقوف النفس بین شیئین متقابلین بحیث لا ترجیح لأحدہما علی الآخر۔ بہت آسان سی اور اچھی تعریف ہے، وقوف النفس بین شیئین متقابلین، کہ نفس کا یعنی انسان کا اور اس کے خیالات کا توقف کر لینا۔ وقوف کا مطلب رک جانا، توقف کر لینا دو ایسی چیزوں کے درمیان کہ جو آپس میں متقابل ہوں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں۔ بحیث ایسے وقوف کرنا، کہ بحیث کا تعلق وقوف سے ہے، ایسے وقوف کرنا کہ لا ترجیح لأحدہما علی الآخر، کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو۔ دو چیزیں ہوں، دونوں متقابل ہوں، اور ان کے درمیان انسان جو ہے مشکوک ہو جائے، متردد ہو جائے، اس حیثیت سے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے سکے، اسے شک کہتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم قید ہے اس تعریف میں وہ ہے شیئین متقابلین، دو چیزیں ہوں گی اور آپس میں مقابل ہوں گی، ایک چیز میں شک نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک چیز میں، اچھا اس میں بھی بعض علماء نے پھر اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں بھی شک ہو سکتا ہے، بعض نے یہ کہا ہے۔ ایک چیز میں شک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے مقابل ایک مفہوم ضرور پایا جاتا ہے، بالخصوص یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ موقف ہے کہ ایک چیز، ہر چیز جو ہوتی ہے کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا ایک مفہوم ضرور ہوتا ہے کہ وہ یعنی کوئی شے ہے تو اس کا ایک مفہوم بنتا ہے کہ اس کے ہونے کا وجود ہے، یعنی اس کا ہونا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ اس کی نقیض لاتے ہیں اس کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں شک ہم کر سکتے ہیں اس حیثیت سے کہ ایک چیز موجود ہے اور نہیں بھی موجود، اس حیثیت سے آپ شک کر لیں۔ تو لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو نہ ہونا ہے اس کا ہم اعتبار نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے شرط لگائی ہے شک کے لیے کہ دو چیزوں میں شک ہوگی۔ اب وہ دو چیزیں آپس میں متقابل ہوں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں۔ اچھا، دو ایسی چیزیں ہیں جو متقابل نہیں ہیں تو ان میں شک نہیں ہو سکتا، جیسے زید کے آنے اور عمر کے جانے، زید کے آنے اور عمر کے نہ آنے میں اگر ہم جو ہے کہیں گے کہ مجھے شک ہے تو یہ کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں زید کا آنا ایک الگ چیز ہے اور عمر کا نہ آنا ایک الگ چیز ہے، اور یہ دونوں آپس میں متقابل نہیں ہے، مقابلے میں نہیں۔ ہاں، زید کا آنا اور نہ آنا یہ دونوں جو ہے متقابل ہوں گے، کیونکہ ان میں موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے زید۔ یہ تھوڑا سا میں منطقی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو زید کا آنا اور نہ آنا، چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ موضوع کیا ہے، وہ ہے زید، تو اسی لیے مناطقہ نے اس مقام پر شک کی تعریف کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو شیئین متقابلین ہے نا، اس میں مراد یہ ہے کہ دو ایسے شے ہوں جن کا موضوع ایک ہو، یا دو ایسے قضیے ہوں جن کا موضوع ایک ہو، پھر ان کے درمیان جو ہے وہ نفس متوقف ہو جائے، مشکوک ہو جائے، اس حیثیت سے کہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہ دے سکے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی، تو اس کو ہم شک کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک مزے کی بات ہے،
میں دلیل کی بات کر رہا تھا، اور میں نے کل یہ جملہ بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ دلیل والی بحث سمجھ لی نا، آپ کو یہ پورا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا، جو میں نے ابھی شروع میں بھی بتایا کہ ہر چیز کے ثبوت کے لیے دلیل ہوتی ہے، جتنی قوی دلیل ہوگی اس کا ثبوت اتنا قوی ہوگا۔ اگر دلیل قطعی اور یقینی ہوگی تو ثبوت بھی قطعی اور یقینی ہوگا، دلیل ضنی ہوگی تو ثبوت بھی ضنی ہوگا۔ تو اب دیکھیے، یہ دو متقابل چیزیں ہیں، دونوں میں دلیل بالکل برابر ہے، تو آپ اس میں ترجیح نہیں دے سکتے اور شک پیدا ہو جائے گا، نفس متردد ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو نفس انسانی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی اور فطری طور پر یہ دلیل کو کیچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کی اور اس کے ذہن کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے کہ پس پردہ پیچھے دلائل چل رہے ہوتے ہیں، ہم جس چیز کی دلیل کو مضبوط سمجھتے ہیں ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ تو دو چیزیں آپس میں متقابل ہوں اور ان کے دلائل آپس میں برابر ہوں تو وہ مشکوک ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی کوئی وجہ ترجیح مل جائے گی کسی ایک کے بارے میں تو آپ کا شک زائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قاعدے کے الفاظ کو تھوڑا سا میں نے واضح کر دیا کہ الیقین لا یزول بشک۔ فرماتے ہیں فی فتح القدیر من باب الانجاز، ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح القدیر میں جو نجاستوں کا باب ہے کتاب الطہارت میں، ما یوضحها، فرماتے ہیں کہ فتح القدیر میں باب الانجاز کے اندر ایک ایسی عمدہ بحث ہے کہ جو اس قاعدے کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ فنسوق عبارتہ بتمامها، لہذا وہ اتنی عمدہ عبارت ہے کہ علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری عبارت جو ہے یہاں پر چلائیں گے۔ اچھا، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ جو ہیں یہ شاگرد تھے امام قاسم بن قتلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور امام قاسم بن قتلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ شاگرد تھے صاحب فتح القدیر محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو صاحب فتح القدیر جو ہیں آپ کے دادا استاد ہیں جو شارح ہدایہ ہیں، تو ان کی عبارت یہاں پر لے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اس قاعدے کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام محقق ابن حمام نے فتح القدیر باب الانجاز میں کیا ہے، لہٰذا ہم پوری عبارتیں یہاں پر لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں واضح نظر آئیں۔ قولہ جو ہے یہ چونکہ فتح القدیر میں نے کہا کہ صاحب ہدایہ شریف کی شرح ہے، تو قولہ جو صاحب فتح القدیر کی یہاں سے عبارت شروع ہو رہی کہ آپ قولہ کہہ کر ہدایہ کی پہلے عبارت لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہدایہ کی عبارت ہے تطہیر النجاست واجب، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ نجاست کو پاک کرنا، صاف کرنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں محقق ابن حمام اس کی تشریح میں تطہیر النجاست واجب، آپ فرماتے ہیں کہ مقید بالامکان، یہ جو ہے امکان کے ساتھ مقید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے ساتھ مقید ہے؟ امکان کے ساتھ، ممکن ہونے کے ساتھ۔ وَأَمَّا، اب ذرا عبارتوں کو غور سے دیکھیے گا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِزَالَةِ لِخِفَاءِ خُصُوصِ الْمَحَلِّ الْمُصَابِ مع العلم بتنجیس الثوب، محقق ابن امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے تطہیر النجاست واجب، یہ مقید ہے امکان کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ جب
کپڑے کی ناپاکی کا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِزَالَةِ لِخِفَاءِ خُصُوصِ الْمَحَلِّ الْمُصَابِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الثَّوْبِ، یہ جو تنجیس ثوب ہے اس کا ترجمہ ہم بالکل شروع میں کریں گے، پھر جا کر آپ کا جو ترجمہ ہے وہ صحیح بیٹھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کپڑے کی ناپاکی کا یقینی علم ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، کپڑے کی ناپاکی کا تنجیس، نجاست، کپڑے کی ناپاکی کا یقینی علم ہونے کے باوجود اس خاص مقام کے مخفی ہونے کی وجہ سے جس پر نجاست لگی ہے، نجاست کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ دوبارہ اس عبارت کو سمجھیے گا، اما اذا لم یتمکن، بہرحال اب میں بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اور آسان سمجھ میں آئے، اور بہرحال جب ممکن نہ ہو، من الازالتی، ازالہ کرنا، زائل کرنا، کس چیز کا؟ نجاست کا زائل کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ الازالہ جو ہے اس کا مضاف الیہ یہاں موصوف ہے، من ازالت النجاست، اذا لم یتمکن من ازالت النجاست، اور بہرحال جب ممکن نہ ہو نجاست کا زائل کرنا، کیوں ممکن نہ ہو؟ لخفاء خصوص المحلی المصابی، جو خاص محل ہے جس پر نجاست لگی ہے، المصاب جس تک نجاست پہنچی ہے، اس خاص محل کے مخفی ہونے کی وجہ سے نجاست کو زائل کرنا جب ممکن نہ ہو، مع العلم بتنجیس الثوب، جبکہ آپ کو یہ یقینی علم ہو کہ کپڑا ناپاک ہے۔ یعنی بعض اوقات، اب سمجھیے گا، بعض اوقات جو نجاست ہوتی ہے وہ غیر مرئیہ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا نجاست مرئی اور غیر مرئی، مرئی وہ جو نظر آتی ہے، غیر مرئیہ جو نظر نہیں آتی، جیسے مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ کے قطرے۔ تو اب پیچھے عبارت دیکھیے، صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا نا تطہیر النجاست واجب، نجاست کو پاک کرنا، یعنی تطہیر کا یہاں پہ معنی بعض علماء نے شارحین نے لیا ہے، ای ازالت النجاست واجب، نجاست کو پاک کرنا یا اس کو زائل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو محقق نے فرمایا کہ مقید بالامکان، یہ امکان کے ساتھ مقید ہے، یعنی جب نجاست کو پاک کرنا ممکن ہو تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو آپ پاک کریں، یا نجاست کو زائل کرنا جب ممکن ہو تو واجب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اس کو زائل کرے۔ اب محقق ابن امام فرماتے ہیں، اما اذا لم یتمکن من الازالۃ لخفاء خصوص المحل المصابی مع العلم بتنجیس الصوب، کہ آپ کو یہ تو کنفرم ہے کہ کپڑا نجس ہو چکا ہے، لیکن خصوص محل جو کہ وہ مقام کپڑے کا جس پر نجاست پہنچی ہے، خاص وہ مقام آپ سے مخفی ہے اور آپ کے لیے اس کو زائل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نظر آئے گا تو زائل کریں گے، نظر ہی نہیں آ رہا تو زائل کیسے کریں گے؟ تو اس حوالے سے محقق فرماتے ہیں، قیلا، فقہا نے فرمایا یا یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ غسل طرف منہ، الواجب غسل طرف منہ، واجب یہ ہے کہ کپڑے کا ایک حصہ دھویا جائے گا، کپڑے کا ایک کونا، ایک حصہ دھویا جائے گا۔ غور کیجیے گا اس عبارت کو، فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍ او بلا تحرٍ طہورا، فرماتے ہیں کہ لہذا ایک قول قیلہ کے ساتھ یہ ہے کہ واجب یہ ہے کہ کپڑے کا ایک کونا جو ہے بندہ دھوئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نجاست کہاں ہے۔ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍ، لہٰذا اگر اس شخص نے تحری کرتے ہوئے اس کو دھویا، او بلا تحرٍ، یا بغیر تحری کے دھویا، یعنی تحری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا،
اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جگہ ہے جہاں نجاست لگ سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تیبند ہے، شلوار ہے، تو جو اس کی رومالی ہوتی ہے، یعنی جو شرمگاہ کے قریب والی جگہ ہوتی ہے، تو بندہ تحری کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے نجاست یہاں لگی ہو، تو بندہ اس کو دھو لیتا ہے. یہ تحری ہے، ٹھیک ہے. یا بغیر تحری کے وہ اس کپڑے کے کسی حصے کو دھو دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جن فقہا نے کہا کہ کپڑے کا صرف ایک حصہ دھونا واجب ہے اس کے اوپر، تو ان کے مطابق چاہے تحری کرے یا نہ کرے، بہر صورت وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وَذِكْرُ الْوَجْهِ يُبَيِّنُ لا اثر للتحری. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، محقق ابن امام کا کلام ہے اور ہے بڑا گہرا. فرماتے ہیں یہ تو بات انہوں نے بیان کر دی کہ تحری کرے یا نہ کرے، بہر صورت کپڑا پاک ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَذِكْرُ الْوَجْهِ، اور وجہ سے یہاں پہ مراد جیسے ہم نے شرح خود میں بھی پڑھا تھا، دلیل کو بھی کہتے ہیں بعض اوقات، دلیل عقلی کو بھی کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ دلیل کا ذکر کرنا یا دلیل کے ذکر کرنے سے یبین لا اسرا للتحری، ذکر دلیل سے، اس کی وجہ ذکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحری کا کوئی اثر نہیں ہے. تحری کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی تحری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے انہوں نے کیا کہا کہ تحری کرے یا تحری نہ کرے. ابھی میں اس کی مزید بھی وضاحت کرتا رہوں گا، اس کو پہلے سمجھیے گا اچھی طرح سے. تو فرمایا کہ اگر ہم اس کی دلیل پر غور کریں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ واجب کیا ہے؟ کپڑے کا ایک حصہ دھونا. اب چاہے وہ تحری کرے یا نہ کرے، تو کہتے ہیں اگر ہم ان کی دلیل میں غور و فکر کریں اور اس دلیل کو ذکر کریں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحری کا کوئی عمل دخل اس مقام پر نہیں ہونا چاہیے. وَهُوَ أَن يَغْسِلَ بَعْضَهُ. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کپڑے کا بعض حصہ اور کچھ حصہ جو ہے وہ دھو دے، مع ان الاصل طہارت الثوب، باوجود اس کے کہ کپڑے میں جو اصل ہے وہ ہے کپڑے کا پاک ہونا. جیسے اصول ہے نا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اسی طرح کپڑے کے متعلق اصول یہ ہے کہ کپڑے میں اصل کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا. چیزوں میں اصل کیا ہے؟ چیزوں کا پاک ہونا. یہ صرف کپڑے کے متعلق نہیں ہے، یہ کئی چیزوں کے متعلق ہے کہ چیزوں میں اصل جو ہے وہ طہارت ہوتی ہے، نجاست نہیں ہوتی. ہمیں طہارت پر دلیل نہیں چاہیے، نجاست پر دلیل چاہیے. بہت اہم قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی خوشبو ہے، پرفیوم ہے، کوئی کہتا ہے ناپاک ہے اور ایک کہتا ہے پاک ہے. پاک کہنے والے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، ناپاک کہنے والا جو ہے اس پر دلیل لائے گا. ٹھیک ہے. کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، پاک اگر وہ کپڑا پڑا ہوا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پاک ہے، تو اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ یہ ناپاک ہے اسے دلیل دینا چاہیے. پانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناپاک ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ پاک ہے، تو پاک کہنے والے کو دلیل کی حاجت نہیں، ناپاک کہنے والے کو دلیل کی حاجت ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو دلیل ہے اس کی ذکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے، یعنی دلیل یہ ہے کہ وہ اس کا بعض حصہ دھو رہا ہے باوجود اس کے کہ کپڑے میں جو اصل ہے وہ اس کا پاک ہونا ہے. تو اصل کے اعتبار سے تو کپڑا پاک ہے، بس اسے جو ہے یقینی علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ کہیں سے ناپاک ہو گیا اور خصوص محل کا اسے علم نہیں ہے، لہذا کچھ حصے کو دھو دے گا. اب چاہے وہ تحری سے دھوئے یا بغیر تحری کے دھوئے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ بات انہوں نے بیان کی. فرماتے ہیں وقع الشک فی قیام النجاست، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیام نجاست میں شک پیدا ہو گیا.
قیام نجاست میں، نجاست کے قائم رہنے میں جو ہے وہ کیا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا۔ کیوں پیدا ہو گیا؟ لاحتمال کون المغسول محلہ، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ جو مغسول ہے، یعنی جس حصے کو کپڑے کے دھویا گیا ہے، محلہا یا محلہا، وہی حصہ نجاست کا محل ہو، فلا یقضی بالنجاست بالشک، لہذا فرماتے ہیں کہ شک کی وجہ سے کپڑے کی ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب یہ پوری دلیل یہاں پہ کور ہو گئی۔ دیکھیے، ایک کپڑا ہے، اس پر نجاست لگی ہے، آپ کو یقین ہے، علم ہو گیا ہے کہ اس کپڑے پر نجاست کہیں نہ کہیں لگی ہے، یعنی تنجیس ثوب میں تو آپ کو یقین ہے، لیکن جو مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا علم آپ کو نہیں ہے کہ کپڑے کے کس مقام پر نجاست ہے۔ تو ایک جو قول بیان کیا محقق ابن امام نے کہ آپ کپڑے کے ایک حصے کو دھوئیں اور چاہے اس میں تحری کریں یا نہ کریں، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشہور قول نہیں ہے اس لیے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، کیونکہ جو مشہور قول ہے وہ تحری والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مشہور قول نہیں ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ تحری کرے یا نہ کرے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو شک والا مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک۔ کہتے ہیں دیکھیے کہ تنجیس میں تو آپ کو ہو گیا یقین کہ کپڑا کہیں سے تو ناپاک ہے، لیکن یہ چیز مشکوک ہے کہ کہاں سے ناپاک ہے، تو ایک جگہ سے دھونے کا حکم ہو گیا، اب تحری کریں یا نہ کریں۔ اور کہتے ہیں دلیل میں غور و فکر کریں تو دلیل یہ بنتی ہے کہ آپ کپڑے کے بعض حصے کو دھوئیں، اور اصل یہ ہے کہ کپڑا تو پاک ہوتا ہے، طہارت ثوب ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو آپ کو شک پیدا ہو گیا قیام نجاست میں، وہ ایسے کہ جس جگہ کو دھویا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی نجاست والی جگہ ہو، تو لہٰذا یہاں پر آپ نجاست کا حکم نہیں لگا سکتے شک کی وجہ سے، کیونکہ کپڑے کی طہارت جو ہے وہ یقینی ہے، اور نجاست کا پایا جانا اب مشکوک ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جب کپڑے کو دھویا نہیں تھا آپ نے، تو دھونے سے پہلے نجاست یقینی تھا کہ کوئی جگہ تو ہے جہاں پر نجاست لگی ہے، لیکن ایک جگہ دھو لیا تو اب شک پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے وہی جگہ دھوئی ہو کہ جہاں پر نجاست لگی ہے، تو شک پیدا ہو گیا نہیں ہوا؟ تو اب کپڑے کی طہارت یقینی، اور یہاں پر نجاست کے زائل ہونے نہ ہونے میں شک ہو گیا، لہٰذا کپڑے کے پاک ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ جو قیلہ کے ساتھ انہوں نے ایک مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور چونکہ اب اس میں جو ہے وہ وقوع نجاست میں اور وجود نجاست میں شک پیدا ہو گیا، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم اس پر نجاست کا حکم شک کی وجہ سے نہیں لگائیں گے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیسے کسی کی جو ہے وہ شلوار ہوتی ہے یا تہبند ہے، تو اگر جو ہے وہ اس کی رومالی کو دھو دیتا ہے، اس کو گمان ہوتا ہے کہ یار یہ جگہ ہے، یا ویسے ہی اس کی رومالی کو دھو دیتا ہے، تو اب جو ہے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ واقعی میں اس جگہ نجاست لگی ہو اور اس نے دھو دیا ہے، تو شک تو پیدا ہو گیا نا، کہ ہو سکتا ہے نجاست زائل ہو چکی ہو۔ تو جب شک پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں جو ہے ہم طہارت کا حکم دیں گے، اصل کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ اصل کپڑے میں طہارت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ محقق ابن امام فرماتے ہیں قضا اوردہ الاسبی جابی فی شرح الجامع الکبیر، امام اسبی جابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کبیر کی شرح میں بھی اسی طرح کی بحث بیان کی ہے۔ قال، اور انہوں نے فرمایا کہ وسمعت الامام تاج الدین احمد بن عبد العزیز یقول، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام تاج الدین احمد بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، وَيَقِيسُهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ، اور وہ اس کو قیاس کرتے تھے، اسی مسئلے کو قیاس کرتے تھے
اس مسئلے پر جو سیر کبیر میں موجود ہے۔ اور سیر کبیر میں مسئلہ کون سا موجود ہے؟ دیکھیے، فرماتے ہیں ہیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اذا فتحنا حسنا، کہ جب ہم مسلمان کسی قلعے کو فتح کر لیں، وفیہم ذمی لا یعرف، اور اس میں ایسے ذمی ہوں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ ذمی کافر ہے، تو لا یجوز قتلہم لقیام المانع بیقین، فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو مانع ہے اس کا قیام، اس کا وجود یقینی ہے۔ مانع سے مراد یہاں پر ذمی ہے، یعنی یہ یقین ہے آپ کو کہ اس قلعے میں جو ہے کچھ ذمی کافر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ سب کو قتل نہیں کریں گے یا قتال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو یقینی ہے کہ کچھ ذمی ہیں، لیکن اس میں شک ہے کہ کون ہے کون نہیں۔ فلو قتل البعض او اخرج حل قتل الباقی للشک فی قیام المحرمی، فرماتے ہیں لہٰذا اگر اس نے بعض کو قتل کر دیا یا نکال دیا، قلعے سے نکال دیا، تو حل قتل الباقی، تو باقی کا قتل کرنا حلال ہو جائے گا، للشک فی قیام المحرمی، کیونکہ محرم یعنی جو معنی ہے اس کے قیام میں شک کی وجہ سے قضا ہونا، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ یعنی مسئلہ یوں ہے کہ سیر کبیر میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کسی قلعے کو فتح کیا، اب مسلمانوں کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس قلعے کے اندر یقینی طور پر کچھ ذمی کافر ہیں، مثال کے طور پر وہاں پر 500 بندہ موجود ہے، اور 500 میں سے انہیں پتا ہے کہ 50 بندے جو ہیں وہ ذمی کافر ہیں، تو اب کسی ایک کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ والا کافر ذمی ہے یا وہ والا کافر ذمی ہے۔ لیکن اگر کسی نے بعض کو قتل کر دیا، یعنی جو ہے وہ 100 کو قتل کر دیا، یا 100 کے قریب جو ہے افراد کو قلعے سے باہر نکال دیا، 50 ذمہ تھے، اب یہ پتہ نہیں تھا کہ کون کون تھے، اس نے 100 کو قتل کر دیا یا 100 کو قلعے سے باقی نکال دیے، تو اب باقیوں کو بھی قتل کرنا جو ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب دوبارہ شک پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے جنہیں قتل کیا تھا وہی جو ہے ذمی ہو، اب باقی تو حربی ہوں گے، ان کو تو قتل کرنا ضروری ہوگا، یا جنہیں قلعے سے نکال دیا ہے وہ ذمی ہو، تو باقی جو بچیں گے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حربی ہوں گے، ان کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے قتل کرنا جائز نہیں ہے جبکہ ایک کو بھی قتل نہیں کیا، تو اس وقت شک اس چیز میں ہے کہ ان میں ذمی موجود ہے، اور جب قتل بعض کو کر دیا تو اب جو ہے شک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو غلطی سے بندے نے قتل کر دیا، اب جو باقی ہے وہ تو حربی رہ گئے، تو اب ان کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان شکوک کی وجہ سے جو ہے سیر کبیر میں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اسی مسئلے کے اوپر امام تاج الدین احمد بن عبد العزیز جو ہے اس والے مسئلے کو بھی، طہارت صوب والے مسئلے کو بھی قیاس کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے وفی الخلاصہ بعد ما ذکرہ مجردا عن التعلیل، ارشاد فرماتے ہیں اور خلاصہ میں اسی مسئلے کو بغیر تعلیل کے ذکر کرنے کے بعد یہ بھی مذکور ہے، بغیر تعلیل یعنی اس کی علت وغیرہ ذکر کیے بغیر صرف اس مسئلے کو یعنی طہارت صوب کو بیان کرنے کے بعد خلاصہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فلو صلی معه صلاۃ ثم ظہرت النجاست فی طرف آخر تجب اعادۃ ما صلی، ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا بندے نے جب اس کپڑے کو جو ہے وہ کر دیا، دھو دیا ایک کنارے سے، پھر اس نے اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نجاست تو کپڑے کے دوسرے کنارے پر تھا، دوسرے کونے پر تھا جس کو میں نے دھویا نہیں تھا، تو فرماتے تجب اعادۃ ما صلی، اب اس کے اوپر واجب ہے اس نماز کا اعادہ کرنا جو وہ اس کپڑے کے ساتھ پڑ چکا ہے، کیونکہ اب یقین آ گیا کہ نہیں جس حصے کو میں نے دھویا تھا وہ تو ابھی تک جو ہے وہ تو پاک حصہ تھا، جو ناپاک حصہ ہے وہ تو یہ والا ہے، یعنی اسے یاد آ گیا، یہ اسے اب یقین ہو گیا، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کا دوبارہ اعادہ کر لے گا۔ اور بعض نسخوں میں فرمایا کہ یہی محتاط قول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں وفی ظہیریہ، فتاوی ظہیریہ میں یہ بات مذکور ہے
کہ صوبن فیہ نجاست لا یدرا لا یا لا یدری مکانہ، کہ ایسا کپڑا جس پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نجاست کس جگہ پر لگی ہے، تو فرماتے ہیں یغسل الصوم کلہ، اب حکم یہ ہے کہ سارے کا سارا کپڑا وہ دھوئے گا، وہ الاحتیاط، اور فتاوی ظہیریہ والے فرماتے ہیں کہ اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ جو اوپر والا مسئلہ ہے، جو کپڑے کا ایک حصے کا دھونے کا ذکر ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر بالکل درست بیان کیا ہے، لیکن زیادہ محتاط یہ ہے کہ پورا کپڑا دھوئے گا، یہ ہو گیا دوسرا مذہب، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ عِنْدِي، فرماتے ہیں کہ یہ جو ظہیریہ نے بات کی ہے، یہ ایک ایسی تعلیل ہے جو میرے نزدیک مشکل ہے، یعنی یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اشکال پیدا کرنے والی چیز ہے کہ سارے کا سارا کپڑا کیوں دھونے کا حکم دے رہے ہیں آپ؟ بھئی آپ کو یہ پتا ہے کہ نجاست لگی ہے، جگہ کا نہیں پتا، شک ہے آپ کو، تو پورا کپڑا کیوں دھو رہے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں اشکالات ہیں، اب اشکال بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنْ غَسَلَ طَرْفَ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهُرِ الثَّوْبِ بَعْدَ الْيَقِينِ بِنَجَاسَتِهِ قُبِلَ، فرماتے ہیں کہ کپڑے کا کسی ایک کنارے کا دھونا پہلے سے بالیقین ناپاک ہونے کے بعد کپڑے کی طہارت میں شک پیدا کرتا ہے۔ دوبارہ اس چیز کو دیکھیے گا کہ اچھا یہ قبلو ہے، بنجاستی ہی قبلو، کہ کپڑے کا جو ہے وہ ایک حصے کا دھونا یہ شک پیدا کرے گا کپڑے کے پاک ہونے میں، اس سے پہلے جو ہے نجاست کے یقین ہونے کے بعد۔ وحاصل، اور فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا محاصل یہ ہے کہ انہ شک فی الازالتی بعد تیقن قیام النجاست، کہ نجاست کے قائم ہونے کے یقین کے بعد، نجاست کے قیام کے یقین کے بعد، یعنی اسے یہ یقین تھا کہ نجاست ہے، اس کے یقین کے بعد اسے جو ہے اس کے ازالہ میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ وَالشَّكُّ لَا يَرْفَعُ الْمُتَيَقَّنَ قَبْلَهُ، اور شک جو ہے وہ اپنے سے پہلے یقینی چیز کو زائل نہیں کرتا۔ وَالْحَقُّ أَنَّ ثُبُوتَ الشَّكِّ فِي كَوْنِ الطَّرْفِ الْمَغْسُولِ، اور فرماتے ہیں اور حق بات یہ ہے کہ جو کپڑے کا دھلا ہوا حصہ ہے طرف مغسول ہے، اور والرجل المخرج ہوا مکان النجاست والمعصوم الدمی، اب یہ دونوں مسئلوں کو ملا رہے ہیں، وہ قلعے والا مسئلہ اور اس کو ملا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ شک کا ثبوت کپڑے کے دھلے ہوئے حصے میں، اور وہ شخص جسے قلعے سے نکالا گیا ہے ہوا مکان النجاستی، کپڑے والی صورت میں وہ جو ہے مکان نجاست ہے، اور جس شخص کو نکالا گیا ہے وہ معصوم الدم ہے، یہ چیز یوجب البتہ الشک فی طہر الباقی و اباحت دم الباقیین، یہ جو ہے لازم کر دیتا ہے شک کو باقیوں کے طہارت کے حوالے سے، اور جو باقی کپڑے کی طہارت کے حوالے سے، اور جو قلعے کے اندر موجود افراد ہیں ان کے خون کے مباح ہونے کو کے شک کو جو ہے وہ لازم کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ پیچھے یہ جو مسئلہ بیان کیا، ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا سن لیجیے اس چیز کو تسلی کے ساتھ، کہ پیچھے یہ جو مسئلہ بیان ہوا کہ یہ جو بندہ کپڑا دھوتا ہے ایک کنارہ، آپ نے فرمایا کہ بھائی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس بات میں شک پیدا ہو گیا کہ جس حصے کو آپ نے دھو لیا ہے وہی حصہ نجس تھا اور آپ نے دھو لیا، تو باقی کپڑا تو چونکہ آپ نے کہا تھا کہ کپڑے میں اصل پاک ہونا ہے، لہٰذا باقی کپڑا تو پاک قرار پائے گا، ٹھیک ہے۔
اسی مسئلے کو قیاس کیا گیا تھا سیر کبیر والے مسئلے پر کہ آپ نے اگر قلعے میں کچھ افراد کو قتل کر دیا یا جو ہے ان کو قلعے سے باہر نکال دیا، تو اب یہ بات مشکوک ہو جائے گی، ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے یا قلعے سے باہر نکالا ہے وہی ذمہ ہوں اور باقی جو ہے وہ حربی ہوں، تو ان کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ کپڑے کا جس حصوں کو آپ نے دھو لیا ہے ہو سکتا ہے نجاست اس پہ ہو اور وہ دھل چکا ہے تو باقی پاک ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ شک بھی تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نجاست جو ہے وہ دوسرے حصے پر جس حصے کو آپ نے دھو لیا ہے اس حصے میں نہ ہو بلکہ دوسرے حصے پر ہو، جیسا کہ ظہیریہ میں مسئلہ بیان کیا گیا، اور اس سے اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کپڑے کی نجاست کا پہلے وہ اس کو دھو لے اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے کہ جس حصے کو میں نے دھویا تھا وہ تو نجس تھا ہی نہیں، دوسرا حصہ نجس ہے، تو فرماتے ہیں اعادہ کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس کپڑے کے حصے کو دھو لیا ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شک ہو گیا یہاں پر کہ ہو سکتا ہے یہ جو طرف مغسول ہے یہی نجس تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو طرف مغسول تھا وہ طاہر تھا، پاک تھا، اور جس حصے کو نہیں دھویا وہ جو ہے نجس تھا۔ اسی طرح جو قلعے سے بندوں کو آپ نے نکالا ہے، آپ نے یہ کہا تھا پیچھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ذمی ہو جن کو آپ نکال چکے ہیں، لہٰذا جو قلعے میں موجود ہیں ان کا خون آپ کے اوپر حلال ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے حربی ہوں۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ احتمال بھی تو ہے کہ جن کو آپ نے قلعے سے نکالا ہے وہ ذمی نہ ہو، اندر جو موجود ہے وہ ذمی ہو، تو بھی آپ کے لیے وہاں پر قتال کرنا حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ظہیریہ میں بات بیان کی، اس کی پوری تعدیل جو ہے علامہ ابن نجم نے بیان کی کہ ظہیریہ والے نے یہ کہا کہ جس کپڑے میں نجاست کا علم نہیں ہے اس پورے کپڑے کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ احتیاط، اور وہ کیا ہے؟ احتیاط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس میں وہی بات ہے کہ اشکالات جو ہیں وہ مصنف کو بھی واقع ہو رہے ہیں جو انہوں نے اپنے حساب سے بیان فرمائے ہیں کہ آپ کو جو ہے یقین کے بعد جو ہے کیسے شک حاصل ہو رہا ہے کہ نجاست کا جو ہے پہلے آپ کو یقین تھا، اس کے بعد نجاست میں آپ کو شک واقع ہو گیا۔ یہ بات بھی تو ہے نا کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ بھئی نجاست کا یقین ہے، پھر آپ کو شک واقع ہو گیا کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ نجاست ہو سکتی ہے اور جس حصے کو میں نے دھویا وہاں پر جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا، تو اس لیے پورے کپڑے کو آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کپڑا جو ہے وہ یقینی طور پر پاک ہوتا ہے، تو سارا حصہ کیوں دھو رہا ہے؟ شک کی بنیاد پر۔ جو چیز یقینی طور پر پاک ہے اس کو آپ شک کی بنیاد پر پورا کیوں دھو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا انہوں نے مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا۔ ومن ضرورتی سیرورتی مشککن مشکوکن فیہ ارتفاع الیقین ان تنجسی و معصومیتی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن ضرورت سیرورتی مشکوکن، اور یہ جو ہے کپڑے کی طہارت اور باقی لوگوں کے خون کے مباح ہونے کے مشکوک ہو جانے کا جو لازمی نتیجہ ہے، ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ارتفاع الیقین ان تنجسی و معصومیتی، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، باقی کپڑے سے نجاست اور باقی لوگوں کی معصومیت کے یقین کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا صَارَ مَشْكُوكًا فِي نَجَاسَتِهِ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ، لہذا اب یہ اوپر والے مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، خلاصے والے کا۔ فرماتے ہیں جب ایک چیز جو ہے وہ مشکوک ہو گئی نجاست میں تو جازت الصلاۃ معه، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، الا ان هذا ان صح لم يبقى لکلمتہم المجمع علیہا عن قولہم الیقین لا يرتفع بالشک معنى فإنه حينئذ لا يتصور ان يثبت شک في محل ثبوت اليقین۔ چلیں اس کو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو اس میں جو ہے گفتگو ہوگی
یہیں سے جو علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام کو مزید آگے چلا رہے ہیں، اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ تھوڑی سی یہ اصولی اور گاڑی بحث ہے، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے اچھے انداز میں کہ یہ شک کو کہاں کہاں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آسان کر کے میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ شک کا تعلق کس کس چیز سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو احکامات اور دلائل آپ کو مختلف نظر آ رہے ہیں نا، شروع سے آپ اس کو لے کر چلیں کہ بعض جو فقہا ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے کپڑے کے ناپاک ہونے کا یقین تھا، لیکن جو شک ہے وہ محل نجاست میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شک کی بنیاد پر اگر آپ کسی بھی حصے کو دھوئیں گے، چونکہ اس کی طہارت یقینی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، شک کی بنیاد پر ہم طہارت کو ختم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دیگر فقہا نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک حصے میں شک ہے، ہو سکتا ہے دھونے کی صورت میں وہی حصہ دھل گیا ہو جو کہ ناپاک تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ امکانات بھی تو ہیں۔ اب دیکھیے شک کا تعلق اب اس چیز سے جوڑ رہے ہیں۔ پہلے والے مسئلے میں شک کا تعلق جوڑا گیا مغسول کے ساتھ، ٹھیک ہے، طرف مغسول کے ساتھ۔ دوسری صورت میں جو اعتراض کیا وہ اس چیز پر اعتراض ہوا کہ شک کا تعلق جو ہے ہو سکتا ہے کہ طرف مقصول کے ساتھ ہو ہی نہ۔ طرف مقصول یعنی جس حصے کو آپ نے دھویا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے ناپاک ہو ہی نہ، ناپاکی اپنی جگہ پر موجود ہو۔ تو اس میں پھر ظہیریہ والی بات صحیح ہو جائے گی کہ پورا کپڑا آپ دھوئیں گے، یہی محتاط ہے انہوں نے فرمایا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ یہ دیکھیے کہ شک اور یقین اس کا تعلق کس کس چیز سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جس چیز سے جوڑیں گے وہاں پر پھر احکامات مختلف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آج کے لیے جو بحث ہے وہ میں نے آپ کو بیان کی۔ مزید انشاءاللہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کر کے گزشتہ سبق سے جوڑ کر آگے ہم اس کو کل اللہ نے چاہا تو مزید بیان کریں گے۔ آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ کوئی سوال وغیرہ ہوا آپ کا تو ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا، فی طاہر الصواب بعد الیقین بالنجاست، یہ قبل ہو نہیں ہے، قبل ہے، بنجاست ہی قبل۔ قبل سے جو ہے جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ ہے قبل النجاست، نجاست سے پہلے۔ اس عبارت کو کل انشاءاللہ میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے سمجھاؤں گا اللہ نے چاہا۔ یہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال؟